جمادی الآخرہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس شریف گزرا ہے، لہذا عقیدے پر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی دیر ان کی ذات پر بھی بیان کرنا اور ہمارے لیے سننا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہمارے سوسائٹی میں اور معاشرے میں یہ نعرہ پھیلایا گیا، جو نعرہ شیعوں کا نعرہ ہے، جو نعرہ رافضیوں کا نعرہ ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں بلکہ علی کا چوتھا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ کسی شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ اور صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، تاریخی فیصلہ تو سرعام رہے گا، تاریخی فیصلہ تو سرعام رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا۔ کون صدیق اکبر اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اور عقیدہ ہے، جو امام اہل سنت کے زبانی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، عثمان ابن عفان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات دماد پیغمبر حضور شیر خدا کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ کون ہے صدیق اکبر؟ وہ ہے صدیق اکبر جنہیں یہ شرف حاصل ہے، جو یار غار مصطفیٰ بھی ہوئے اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہوئے۔ یہ مقام اس کائنات کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہے، جو مقام امام الصحابہ صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ یہ وہی صدیق اکبر ہے جو عام مسلمان سے افضل متق مومن ہوا کرتا ہے، ان سے افضل عشرہ مبشرہ ہے، ان عشرہ مبشرہ سے افضل ان 4 خلفاء راشدین ہیں، ان 4 خلفاء میں سب سے افضل اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جو تمام صحابہ سے صدیق اکبر، صدیق سے افضل انبیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت میں جو اولو العزم پیغمبر ہوئے وہ سب سے افضل، اولو العزم پیغمبر میں جو سب سے افضل ہے ابراہیم خلیل اللہ افضل،
ابراہیم خلیل اللہ سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت کہتے نظر آتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ صحابہ سے افضل کوئی نہیں، ان صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر ہیں؟ یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حبیب آپ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں، دیکھیں میرے سرکار کا انتخاب، دیکھیں علی کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، علی مولا ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ بے شک علی کی عظمت اپنی جگہ ہے، علی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی میرے آقا ہیں، ہم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں، مگر میرے آقا کا انتخاب دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات سے کہا علی آپ میری جگہ پر سو جائیں، کل صبح امانتیں جن لوگوں کا ہے انہیں دے دیں، اور دینے کے بعد آپ مدینے تشریف لے کر آ جائیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، جیسے ہی محمد عربی نکلیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں اپنے ہاتھوں میں مٹی لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اس کے ان کافروں کے چہرے پر پھینک دیا ہے، انہیں نظر نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ وہاں سے نکل گئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں میرے سرکار کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جانور پر سوار ہو کر ساز و سامان لے کر اب ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں، صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہا صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو صدیق کا سینہ موجود ہو، اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو صدیق موجود ہو، اگر کوئی رائٹ سائڈ سے حملہ کرے تو صدیق موجود ہو، کوئی بائیں سے حملہ کرے تو صدیق موجود ہو۔ یا رسول اللہ آپ تو جانے ایمان ہیں، آپ تو جانے کائنات ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صدیق اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور جب وہ پہاڑ جسے جبل سور کہا جاتا ہے اس مقام پر پہنچ گئے، اس وقت جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے جو ہے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ آج ساری دنیا حضور کی رضا چاہتی ہے، آج ساری دنیا حضور کے قدموں میں جانا چاہتی ہے۔ اے صدیق تیری عظمت پر قربان، تو نے کسی اور کو اپنے کاندھے پر نہیں اٹھایا ہے بلکہ جانے کائنات کو اٹھایا ہے۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب فتح مکہ ہونے کے بعد میرے آقا خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو گرانے کے بعد جو بت اوپر لٹکے تھے جب انہیں گرانے کی بات آئی، حضرت مولا علی موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دیں۔ میرے آقا کہتے علی نبوت کی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور یہاں پر میرے آقا کہتے صدیق اکبر نے آقا کو کندھے پر اٹھا کر بتا دیا سنو ایک وقت مقام وہ مقام تھا جو میرے مصطفیٰ کے کاندھے پر مولا علی تھے، اور ایک وہ مقام تھا جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق کے کاندھے پر تھے۔ علی سے پوچھا گیا علی جب آپ نبی کے کاندھے پر تھے آپ کو محسوس کیسا ہو رہا تھا؟ علی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا عرش میرے قدموں کے نیچے آ چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب اندازہ لگائیں صدیق کے کاندھے پر حضور اگر سوار ہیں تو پھر صدیق کے قدم کہاں پہنچے ہوں گے. جس کے کاندھے پر حضور سوار ہو اس کے قدم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے, صدیق اکبر بھی داخل ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے صدیق کہتے یا رسول اللہ, کوئی دشمن اگر آ جائے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ قرآن بیان کر رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی غار کے اندر صدیق اکبر نے صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ جس میں اپنے انگوٹھے کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد سانپ حضور کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر کافی عرصے سے موجود تھا. سانپ نے پہلے ادباً صدیق اکبر کے ایڑیوں کو رگڑا, صدیق اکبر نے نہیں ہٹایا, پھر ڈنک مارا. صدیق اکبر کے اندر بے قراری اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکلے, حضور کے چہرے پر گرے. حضور نے کہا صدیق کس چیز نے رلایا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مار لیا ہے. مجھے بتائیے, آج لوگ کہتے ہیں نبی مختار نہیں ہے, نبی محتاج ہے. تاج الشریعہ اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں نبی مختار کل ہے, جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور انہیں جنت عطا فرما دی ہے. دیگر جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا صدیق پاؤں میں زخم لگا, چلو ڈاکٹر کے پاس, چلو طبیب کے پاس. نہیں, میرے آقا نے کہا اپنا لعاب دہن لیا اور صدیق کے انگوٹھے پر لگا دیا, فوراً شفا مل جاتی ہے. اور آج بھی جو صدیق کے نسل کا بندہ موجود ہے ان کے انگوٹھے میں وہ نشان موجود ہے سانپ کے ڈنک مارنے کا. اور ان کی نسل کا جو بھی آج انسان موجود ہے, سانپ کاٹ لے اس کا زہر اس پر اثر نہیں کرتا, کیونکہ لعاب دہن مصطفیٰ کا لگا ہے. وہ ایک وقت کے لیے نہیں لگا تھا, قیامت تک کے لیے اس کا اثر نظر آ رہا ہے. وہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. جب اس وقت کفار کے آنے کی بات ہوئی, جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہتے اے پروردگار عالم, اگر حکم ہو تو میں اپنے پر سے اس پہاڑ کو ڈھک دوں تاکہ کوئی کافر اس تک پہنچ نہ پائے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل, جب میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو صاحب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے, کبوتر کے انڈے سے اس جگہ پر اس طرح کر دیا کہ ایسا لگا کہ کوئی انسان کئی برسوں سے اس غار میں داخل نہیں ہوا ہے. صدیق اکبر کی جس شان کو آپ دیکھیے, کون ہے صدیق اکبر؟ یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کہ جب وصال کا وقت قریب ہوا, ڈاکٹر آئے, طبیب آئے, صدیق اکبر کہتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کس نے دیا؟ پتا چلا مولائے کائنات نے دیا. کہا مولائے کائنات کو بھلایا جائے, مولائے کائنات کو بھلایا گیا. صدیق اکبر کہتے ہیں اے مولائے کائنات, جب میرا انتقال ہو جائے, میرا انتقال ہونے کے بعد مجھے کفن دفن دینے کے بعد میرے جسد اطہر کو اس جگہ لے کر جایا جائے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. لے جانے کے بعد کہیں آپ یا رسول اللہ, آپ کا یہ غلام, آپ کا یہ خادم آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہے. اگر اجازت مل جائے اس غلام کو نبی کے پہلو میں دفن کر دینا, ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو صدیق اکبر کے جسد اطہر کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے قریب لے کر گئے اور کہا یا
قبر سے اٹھوں گا میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا ہاتھ ہوگا، اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا گویا کہ صدیق میرے ساتھ ہوں گے، عمر ابن خطاب میرے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیشہ اپنی عقیدہ کو مضبوط اور پختہ رکھیں کہ ہم ہر صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت پر تو ہماری جانیں قربان ہے، صحابہ کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہے، مگر جو جس کا مرتبہ ہے اسی حساب سے مانتے ہیں۔ بضابطہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں، اگر ہمارے محلے میں اگر وہ سب نعت بجے جس میں یہ ہو علی کا پہلا نمبر نہیں بجائیں گے، بند کر دیں گے، علی کا پہلا نمبر نہیں صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اس عقیدے کو رافضیوں نے سنیوں میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہم صدیق کو امام الصحابہ مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے رہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے، جو اکابر علماء کا ہے، جو صحابہ کا ہے، جو ائمہ مجتہدین کا ہے، وہی عقیدہ ہمارا عقیدہ رہے گا۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بڑی بے حیائی ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ آپ کو پتا ہے اس شب میں 3 چیزیں بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں: شراب نوشی، میوزک، ڈانس اور اس کے بعد زنا۔ آپ تو شراب کے بارے میں بار بار سنتے رہتے ہیں، شراب کے اتنے نقصانات ہیں کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 26 لاکھ لوگ شراب پینے کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو کر مر جائے گا۔ 26 لاکھ لوگ۔ شراب کتنا مہلک ہے کہ وہ آپ کے آنتوں میں بھی کینسر دے گا، آپ کے لیور میں بھی کینسر دے گا، آپ کے پھیپھڑوں میں بھی کینسر پیدا کرے گا، گویا کہ آپ کے وجود کا اندر ڈیمیج کر دے گا اور آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہوकर چلے جائیں گے۔ شراب چاہے ایک بوند ہو، چاہے ایک گلاس ہو، حرام تو حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اور یہ سوسائٹی میں ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا برا کام ہے جو ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، سڑکوں پر، حجام کی دکانوں پر، ہر جگہ یہ بیماری پھیلی ہے، جسے میوزک کہا جاتا ہے، جسے ڈانس تو نہیں، کم از کم میوزک جسے گانا کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ گانا کیا ہے؟ اس کا رواج سب سے پہلے کب ہوا؟ اس نے سب سے پہلے گانا بجایا؟ یہ گانے کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے گانا اور نوحہ یہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا، اسی کا ایجاد کرتا ہے۔ اگر آج کوئی گانا کو سن رہا ہے یا گا رہا ہے تو کس کی بات پر عمل کر رہا ہے، کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ تو شیطان کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ اور کیسے شروع ہوا پتہ ہے؟ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اللہ نے ان کی آواز میں اتنی کشش رکھی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے اس وقت جو سمندر جاری ہوتی وہ ٹھا جایا کرتے تھے، جو پرندے آسمان میں اڑتے تھے وہ رک کر زمین پر آ جاتے تھے، جو بچے دودھ کی وجہ سے بلکتے تھے، روتے تھے، کئی دنوں تک دودھ طلب نہیں کیا کرتے تھے ان کی قرت کو سن کر۔ کئی لوگ ان کی قرت سن کر جاں بحق ہو جایا کرتے تھے۔ شیطان نے دیکھا کہ لوگ تو ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ تنبورہ بنایا، ایک اور گانے کی چیزیں اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے الگ سے محفل کا انعقاد کیا۔